ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، تقریباً 1 مہینہ بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 19 نومبر کو جانا ہوا، 18 دسمبر کو واپس آ گئے۔ ارادہ تھا کہ موبائل لے جاؤں گا اور وہاں حرم میں بیٹھ کر فضائل اور مسائل عمرے کے حالات ذکر کرتا رہوں گا، لیکن کچھ مجبوریاں تھی، ایسا نہ ہو سکا۔ عمرے میں کچھ چیزیں دیکھی تو مناسب سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں، آپ کو مفید مشورہ دے دوں۔ جو دوست احباب عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کا فائدہ ہو، کیونکہ لوگ پریشان تھے تو آپ اس پریشانی سے بچ جائیں، تو پہلے سوچا کہ آپ کو وہاں کا حال، عمرے کا طریقہ بتا دوں۔ سب سے پہلے نیت کا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں حج کرو یا عمرہ کرو وہ میرے لیے کرو، میری رضا کے لیے کرو، میری خوشنودی کے لیے کرو۔ تو حج اور عمرہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حج فرض ہے اس آدمی پر جس کے اوپر اللہ پاک نے توفیق دی سفر کرنے کی اور گھر میں خرچہ چھوڑنے کی، اس کے لیے حج فرض ہے، اور زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے 4 کیے۔ عمرے 4 کیے، لیکن عمرہ آپ کو پسند زیادہ ہے۔ کسی صحابی نے کوئی بھی مشورہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا مشورہ دیا۔ کسی صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ غریب ہوں، مالی حالات درست نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عمرے کا مشورہ دیا۔ یعنی عمرہ کرنے میں اللہ پاک رزق اور روزی میں فراخی عطا فرمائے۔ جو انسان خرچ کر کے آئے اللہ اس کو دگنا دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ تجربہ ہے، دوستوں کو دیکھا، جس نے بھی حج کیا، جس نے بھی عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات درست کر دیے، رزق میں فراوانی آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے، کچھ لوگ نمود و نمائش کے لیے جائیں گے، کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا ہے، ویسے بھی سچا ہے، سچ دیکھا۔ نمود و نمائش عام ہو گئی ہے، لوگ موبائل فون کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، ہر جگہ کی ویڈیو، ہر جگہ ویڈیو کال، ہر جگہ جہاز پہ چڑھ رہے ہیں جی، اتر رہے ہیں جی، طواف کر رہے ہیں، لیکن توجہ موبائل پر ہے، ویڈیو کال ہو رہی ہے یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی دعا نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ سے رجوع نہیں کر رہا، کوئی دعائیں نہیں کر رہا، بس ساری توجہ موبائل پر ہے۔ اور لوگ دیکھیں کہ کاروبار کی نیت سے بھی جاتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ حکم کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف میری رضا کے لیے کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے، اور کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ تو آج پہلی بات یہ سمجھانی ہے کہ نیت کے بعد عمرے کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ بالکل مختصر کپڑے لے کے جانے ہیں،
رنگین کپڑے لے کے جانے ہیں ہلکے. وہاں نہ مٹی ہوتی ہے، نہ پسینہ ہوتا ہے، نہ کوئی بدبو ہوتی ہے. چاہے پورا مہینہ ایک جوڑا بھی انسان پہن لے تو وہ خراب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاطاً 2 جوڑے لے کر جائے تاکہ واپسی میں اس کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ واپسی اپنا سامان اٹھائے گا، وہاں سے کوئی تبرکات، کھجور، جو چیز اپنے رشتہ داروں کے لیے، کوئی رومال، کوئی چیز لینا چاہے گا تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا. اس لیے جاتے ہوئے اپنا مختصر جو ہے وہ سامان لے کر جائے تاکہ پریشانی سے بچ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے. سیٹ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بک کر سکتے ہیں، ہوٹل گھر میں بیٹھ کر بک کر سکتے ہیں، ویزا جو ہے وہ گھر میں بیٹھے اپنا لگوا سکتے ہیں، آسانی ہے. لیکن جو ساتھی یہ استعمال نہیں کرتے، ٹریول ایجنٹ سے جو ہے وہ رابطہ رکھتے ہیں، ٹریول ایجنسی سے کرواتے ہیں، تو کچھ چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا لمبا سفر ہو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میری مراد مجھ جیسے ضعیف بیمار لوگوں کے لیے ہے. ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے تیاری کریں اور کس طریقے سے جائیں اپنی آسانی کے لیے. ٹریول ایجنسی والے پہلے یہ نہیں بتاتے، خاص طور پر سادہ لوگوں کو، کہ آپ کا جہاز ڈائریکٹ ہے یا وایا ہے. بس وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی عمرے پہ جانا ہے، جی عمرے پہ جانا ہے، جی جہاز کی ٹکٹ ہو گئی، جی بعد میں پتہ چلتا ہے جی وایا ہے. وایا کا معنی کہ کسی اور ملک سے ہو کر پھر جدہ جاتا ہے. پہلے کسی اور ملک میں چلا گیا، دبئی میں چلا گیا، عمان میں چلا گیا، ایتھوپیا میں چلا گیا، ریاض میں چلا گیا، اور بھی ملک ہوں گے. تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے، انسان کا وقت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. 8 گھنٹے وائے جہاز میں لگ جاتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے. لیکن ڈائریکٹ میں 4 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ وقت بھی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. اترنے، چڑھنے، سامان اٹھانے، لے جانے کی تکلیف بھی ہوتی ہے، نیند بھی خراب ہوتی ہے. کیونکہ آگے بندے نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. تو کوشش کرے، اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو ڈائریکٹ فلائٹ لے، ڈائریکٹ وایا نہ لے. ہاں اگر مجبوری ہے، پیسے کم ہیں، تو پھر وہ کچھ سستی ہوتی ہے، 15,000، 10-15,000. اگر مجبوری ہے تو لے لے. لیکن اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے تو کوشش کرے کہ ڈائریکٹ فلائٹ لے. اور میں تو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ مدینے کی فلائٹ لے. مدینے کی فلائٹ میں آسانی ہے، جدہ کی فلائٹ میں تھوڑی مشکل ہے. جدہ کا ایئرپورٹ کچھ سخت ہے، امیگریشن میں بہت دیر لگتی ہے، 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور مدینہ کے ایئرپورٹ میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں امیگریشن. اور ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد مدینہ جو ہے بالکل قریب ہے، وہاں بھی 20-25 منٹ لگتے ہیں. جبکہ جدہ سے پھر مکہ مکرمہ جانے کے لیے پھر بھی 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بندہ بہت سفر کر کے جائے، پھر جہاز میں اور پھر ایئرپورٹ میں، پھر راستے میں، تو بندہ جب مکہ مکرمہ حرم میں پہنچتا ہے تو تھک کے چور ہو جاتا ہے. پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے عمرے میں لگتے ہیں. تو بندہ ایسا تھک جاتا ہے کہ پنڈلیاں جام ہو جاتی ہیں. اور مدینے سے آسانی کیا ہوتی ہے کہ فوراً مدینہ پہنچ جاتا ہے، 8 دن 10 دن وہاں گزار لیتا ہے، طبیعت سنبھل جاتی ہے. پھر عمرہ کرتا ہے جب مکہ جانے کے لیے، تو پھر اس کا عمرہ خوشی خوشی آسان، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آسان عمرہ ہو جاتا ہے. لیکن ثواب جدہ سے زیادہ ہے. اگر انسان کو ہمت ہے، نوجوان ہے، تو ادھر سے جائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. میں مشورہ اپنے جیسے ضعیف اور بیمار لوگوں کو دے رہا ہوں کہ ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جائیں، مدینہ جائیں، اور مدینہ پہلے رہ کر پھر مکہ مکرمہ آئیں. ان کا عمرہ آسان ہوگا. اور جو نوجوان ہیں وہ جدہ سے جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ان کی ہمت ہے، وہ عمرہ
اسی طریقے سے کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ٹریول ایجنسی سے بات کریں تو ہوٹل کا طے ضرور کریں، کوشش کریں کہ حرم کے قریب ہو، پیدل کا ہو، 10 منٹ کا راستہ، 12 منٹ کا، 15 منٹ کا، لیکن وہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، کہتے ہیں نزدیک ہے لیکن دیتے دور ہیں۔ تو ان سے یہ بھی گارنٹی لے کہ بھئی یہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم آپ سے تقاضا کریں گے۔ ہوٹل کی تسلی کرے، پیدل والا لے، نزدیک والا لے، دور والا جو ہوتا ہے سستا تو ہوتا ہے، شٹل سروس ہوتی ہے، لیکن اس میں وقت بھی زیادہ خراب ہوتا ہے اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ شٹل سروس سے بچیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ باقی یہ بات رہی عمرے کی تیاری کی، اگلی بات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ بار بار اپنے گھر کی زیارت کی، عمرے کی، حج کی سعادت نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔